بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اندھی گلی کا راز۔ لاہور کا پرانا حصہ ہمیشہ ہی ایک الگ دنیا لگتا تھا۔ وہاں کی تنگ گلیاں، اونچی دیواریں، پرانی حویلیاں اور لکڑی کے دروازے سب ایک ایسی کہانی سناتے تھے جو وقت کے ساتھ دھندلا چکی تھی۔ انہی گلیوں میں ایک گلی تھی جسے لوگ اندھی گلی کہتے تھے۔ یہ نام محض مذاق یا کسی پرانی کہانی کی وجہ سے نہیں رکھا گیا تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک خوفناک حقیقت چھپی تھی۔ پچھلے 2 مہینے میں 3 لوگ اس گلی سے لاپتہ ہو چکے تھے۔ دن کے وقت یہ گلی عام لگتی تھی۔ چند پرانے مکان، کچھ ٹوٹے بورڈ اور گندے پانی کے جوہر، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوتا یہاں کا ماحول بدل جاتا۔ در و دیوار جیسے سانس روک لیتے، ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک گھل جاتی اور کتے بھی قریب آنے سے گریز کرتے۔ علی حیدر ایک 28 سالہ نوجوان صحافی، اپنے علاقے میں بے خوف اور سچ کا پتہ لگانے والے رپورٹر کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس نے کرپشن، جرائم اور کئی بڑے سکینڈل پر رپورٹنگ کی تھی، لیکن اندھی گلی کا معاملہ اس کے لیے صرف ایک خبر نہیں تھا، یہ ایک ذاتی مشن تھا۔ اس کا قریبی دوست عارف بھی انہی گلیوں میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ پولیس نے روایتی تفتیش کے بعد کیس بند کر دیا تھا، لیکن علی کو یقین تھا کہ سچ ابھی باقی ہے۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کے وقت اکیلا اندھی گلی میں جائے گا اور جو بھی ہو وہاں کا راز کھولے گا۔ اس نے اپنے بیگ میں ایک چھوٹا کیمرہ، وائس ریکارڈر، ٹارچ اور ایک فولڈنگ چھری رکھ لی تھی۔ اس کا ایک دوست عمران اس مشن کے بارے میں جانتا تھا اور اس نے کہا، یار یہ سب خطرناک ہے، پولیس تک نہیں جا سکتی وہاں، تم اکیلے مت جانا۔ علی نے مسکرا کر جواب دیا، اگر سب ڈر گئے تو سچ کبھی سامنے نہیں آئے گا۔ رات کے 11 بجے شہر کی سڑکیں سنسان ہو چکی تھیں۔ علی نے بائک ایک کونے میں چھوڑی اور آہستہ آہستہ گلی کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے گلی میں قدم رکھا، اسے ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی اسے دور سے دیکھ رہا ہو۔ گلی کے دونوں طرف پرانے مکان تھے جن کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور کہیں کہیں دیواروں پر پرانے پوسٹر لگے ہوئے تھے جن پر وقت کی گرد جم چکی تھی۔ اچانک بائیں طرف سے بلی کی ایک تیز چیخ سنائی دی، جس نے ماحول کو اور بھی سنسنی خیز بنا دیا۔ چلتے چلتے علی کو ایک پرانی عمارت کے دروازے کے نیچے سے ہلکی سی روشنی جھانکتی ہوئی نظر آئی۔ وہ آہستہ سے قریب گیا اور کھڑکی کے شیشے کے ٹکڑوں سے اندر جھانکا۔ اندر 4 آدمی بیٹھے تھے، سب کے چہروں پر سختی اور آنکھوں میں بے رحمی تھی۔ میز پر نوٹوں کے بنڈل، 2 پستول اور کچھ سفید پاؤڈر سے بھرے پیکٹ رکھے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں ایک لڑکی بندھی ہوئی تھی، جس کی آنکھوں میں خوف اور ہونٹوں پر کپکپاہٹ تھی۔ علی نے فوراً کیمرہ نکالا اور ویڈیو ریکارڈنگ شروع کر دی۔ اسی دوران اسے اپنے کندھے پر ایک سخت گرفت محسوس ہوئی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ بستی کا چوکیدار تھا، ایک بوڑھا لیکن مضبوط جسم والا شخص جس کی آنکھوں میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، یہاں سے فوراً نکل جاؤ ورنہ تم بھی غائب ہو جاؤ گے۔ علی نے جھوٹ موٹ میں سر ہلایا اور پیچھے ہٹنے لگا، لیکن چوکیدار نے جیب سے ایک ریوالور نکال کر کہا، میں مذاق نہیں کر رہا۔ علی جیسے ہی مڑا، پیچھے سے
दो आदमी तेजी से बाहर निकले और इसके पीछे भागने लगे। गली की जमीन गीली और फिसलन वाली थी। अली दौड़ते हुए एक मोड़ पर रुका, लेकिन सामने दीवार थी। पीछे से कदमों की आवाज़ें तेज हो रही थी। वो जल्दी से एक टूटी खिड़की के जरिए एक पुराने मकान में घुस गया। अंदर अंधेरा था और पुरानी खिड़की की खुशबू के साथ साथ भूबंदी की बदबू भी आ रही थी। इसने सांस रोका और कदमों की आहट सुनता रहा। दो आदमी बाहर से गुजरते हुए बोल रहे थे, कहीं गया नहीं होगा, ढूंढो इसे। इसी लम्हे अली का फोन हल्का सा वाइब्रेट हुआ। इमरान की कॉल थी। अली ने मुख्तसर अल्फाज में सारी बात बताई और अपनी लोकेशन शेयर कर दी। इमरान ने फौरन जवाब दिया, मैं पुलिस के साथ आ रहा हूँ, हिम्मत रखना। अली ने मौका देखकर मकान से निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर वही दो आदमी खड़े थे। एक ने आगे बढ़कर इसे पकड़ने की कोशिश की, मगर अली ने छुरी निकालकर इनके हाथ पर वार किया और दौड़ लगा दी। इस बार वो सीधा गली के आखिरी हिस्से की तरफ भागा। अचानक दूर से पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई दी। पुलिस की 3 गाड़ियां गली के दाखिली रास्ते पर आकर रुकी और एहलकार असला लिए अंदर घुस आए। चंद मिनटों में गैंग के सब लोग गिरफ्तार हो गए। लड़की को आज़ाद करा लिया गया और अली की वीडियो ने सब सबूत मुहैया कर दिए। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह लड़कियों को अगवा करके ब्लैक मार्केट में बेचता था और अंधी गली इनका खुफिया अड्डा थी। अली को इसकी बहादुरी पर एजाज़ मिला, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि आरिफ की गुमशुदगी का सुराग भी उसे इसी केस से मिला। आरिफ को जिंदा एक खुफिया कमरे से बरामद किया गया। रात के आखिर में अली गली के बाहर खड़ा सोच रहा था कि शहर में न जाने कितनी और अंधी गलियां हैं जहां अंधेरा रोशनी को खा जाता है, और ये इसका पहला कदम था इनको रोशनी में लाने का। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।